آخرت جس پر ہمارا یقین نہیں ہے آج کے مسلمان کا، لیکن وہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو دنیا کی زندگی کا دھوکہ تو ہمیں لگ گیا ہے۔ ہر شخص دنیا کی فکر میں اور دنیا کی یاد میں اور دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھ لیں، تھوڑا سا یعنی ٹھہر جائیں نا، سوچیں اس بات پہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع صرف دین اسلام ہی کیوں، لیکن بہت اہم بات ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں ابتدائی طور پہ کہ دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے تو اس کا آنا اور جانا ایک حقیقت ہے۔ جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، واپس جانا ہے جہاں سے وہ آیا ہے۔ اچھا، اب جب واپس جائیں گے تو ہم تو حساب کتاب اور یہ سوال و جواب، اس کو تو ہم عملی طور پہ ہم نہیں مانتے۔ کھا لے پی لے جی لے، کھاؤ پیو عیش کرو، ہماری تمام نظر، تمام توجہ ظاہر تک ہے اور ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم دنیا کے لیے اور دنیا کی فکر میں زندگی گزار دیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ بات مختصر ہے، اکثر میں کہتا رہتا ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ امتحان کا مقصد کامیابی ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجات، فاولئک لہم الدرجات العلیٰ، ان کے لیے بلند درجات ہیں، جنات الفردوس۔ ان تمام باتوں پر مجھے پتہ ہے کہ ہماری کوئی توجہ بھی نہیں ہے، نہ ہماری کان کھڑے ہوتے ہیں ان باتوں پر، لیکن جو حقیقت ہے وہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ مریں گے، موت آئے گی، تو یا تو آپ سیدھے جہنم میں جائیں گے یا سیدھے جنت میں جائیں گے، یا تو آپ امتحان میں فیل ہو جائیں گے یا آپ امتحان پاس کر کے جائیں گے۔ دنیا میں اللہ نے جنت برائے فروخت رکھ دی ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ صرف دین اسلام ہی کیوں۔ جنت اللہ تعالیٰ نے جس کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہماری کامیابی کی جگہ ہے، اور وہاں ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب ہے اللہ۔ تو دیکھیں، دنیا کا امتحان اگر آپ نے پاس کر لیا تو آپ جنتی ہیں۔ دنیا کے زندگی کو آپ نے امتحان نہ دیا تو پھر آپ فیل ہوں گے۔ دیکھیں، یہ بڑی سادی سی باتیں ہیں۔ سالانہ امتحان ہوتا ہے، ایک طالب علم اسکول میں ہے، اگر وہ سالانہ امتحان میں نہ جائے تو کیا اس کے پاس ہونے کا کوئی چانس ہے؟ یعنی غیر حاضر ہو، نمبر ایک۔ اچھا، اب چلا جائے امتحان میں، بیٹھ جائے، لیکن ادھر ادھر کی باتیں لکھنے لگے، توجہ ہی نہ دے، ہینڈ فری لگا لے موبائل سے اور اپنے پسندیدہ کلپس وغیرہ دیکھنے لگے، اور 3 گھنٹے اسی طرح، کیونکہ اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے، جو فارغ لوگ ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں فیس بک پہ۔ تو دیکھیں، میں اب 2 باتیں کر رہا ہوں، امتحان ہی نہ دیں آپ، یا امتحان میں غیر ضروری باتیں لکھنا شروع کر دیں، جو پوچھا نہیں جا رہا وہ آپ اس کے جوابات دیں۔ دیکھیں، ہمارا ہر عمل
اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ یا تو غلط جواب ہے یا صحیح جواب ہے. ہم اپنی زندگی میں اپنے عمل سے امتحان دے رہے ہیں اور ہمارے تمام جوابات غلط ہیں. ہم تو سوال کو سمجھے ہی نہیں ہیں. امتحان تو ہم نہیں سمجھتے زندگی کو. بڑی پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ ساری عمر دنیا کا گلہ کرتے ہوئے، دنیا کے مسائل گنتے ہوئے آپ کی عمر گزر جاتی ہے. گلہ شکوہ آپ کا ختم ہی نہیں ہوتا. نہیں، دنیا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو میرا موضوع ہے صرف دین اسلام ہی کیوں، آخرت جس پر ہمارا یقین نہیں ہے آج کے مسلمان کا، لیکن وہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو دنیا کی زندگی کا دھوکہ تو ہمیں لگ گیا ہے. ہر شخص دنیا کی فکر میں اور دنیا کی یاد میں اور دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. دیکھ لیں، تھوڑا سا یعنی ٹھہر جائیں نا، سوچیں اس بات پہ. دنیا کے لیے، دنیا کی فکر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے لیے اور دنیا کی فکر میں. دیکھ لیں آپ اپنے چھوٹوں کو اور اپنے بڑوں کو. بچے ہوتے ہیں نا، جو معصوم بچے ہوتے ہیں 4 سال کے 5 سال کے، ان کو دیکھ لیں، بس زیادہ اہم ان کے لیے کھیل ہے، گیم ہے یا ٹوائز ہے، اور دوسری ان کی ترجیح جو ہے وہ کھانا ہے، چس، ذائقہ ہے، ٹافی، آئس کریم، یہ وہ. اس کے علاوہ ان کو تو کوئی دلچسپی ہے نہیں. آپ دیکھ لیں، ہم عام طور پہ، یہ نہیں، اس میں کوئی خاص دہرانے کی بات نہیں ہے. بچے جہاں بھی ہوتے ہیں، مہمانی کے طور پہ جہاں بھی جاتے ہیں، وہاں بھی بچے ہیں تو بس وہ فوراً گلے مل لیتے ہیں اور کھیلنے لگتے ہیں، چھپن چھپائی یا جو بھی ہے. بس وہ اسی طرح زندگی ہم کھیل میں ضائع کر رہے ہیں، لہو و لعب. آخرت پر اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ زندگی ایک شغل میں، دنیا کا شغل ہوگا. بس آپ دیکھ لینا ہماری محفلوں میں، عام طور پہ جو محفلیں ہوتی ہیں جس قسم کی بھی، عورتوں کی ہوں مردوں کی ہوں، دنیا کی خیال اور دنیا کی باتیں اور دنیا کا شغل. مرد ہوں گے تو بس پیسہ کمائی، ذرائع وغیرہ یہ وہ، اور عورتیں اپنے بس وہی جو بھی ہوتا ہے. اچھا، دین اسلام ہی کیوں؟ دیکھیں، اگر آپ زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہتے اور اگر آپ کو یقین ہے کہ زندگی بامقصد ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے پیغمبر کے ذریعے، تو آپ کو پھر لبیک کہنا ہوگا، اللہ کو جواب دینا ہوگا. اللہ ہمیں پکار رہا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مانو، جواب دو اللہ کو، اس کے رسول کو، جب وہ تمہیں بلائیں. اس میں تمہاری زندگی ہے. تو اگر آپ زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہتے اور جنت، یقینی جنت جانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے پھر واحد ذریعہ دین اسلام ہے، مکمل داخلہ. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں آپ نے داخل ہونا ہے. مقصد آخرت، ترجیح آخرت، منزل اللہ، راستہ اللہ کا، اور زندگی اللہ کی مرضی سے. اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، آپ یقیناً کامیاب ہوں گے. آپ جنتی ہیں. آپ کو دنیا میں خوشخبری ملے گی. آپ کا خوشخبری کیا مطلب؟ ضروری نہیں ہے کوئی فرشتہ ہے آپ کو. آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اور آپ کو یقین ہوگا کہ ہاں، میرا رب مجھ سے راضی ہے، کیونکہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کی
بھرپور کوشش کر رہا ہوں جان سے اور مال سے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم